بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات عرض کروں آپ کو، یہ جو ایک جملہ ہے نا، با ادب با نصیب، یہ سچ ہے. ادب سے بہت کچھ ملتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے تو ان کے دلوں میں دینداروں کا ادب پیدا کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے علماء سے فائدہ اٹھائیں تو ان کے دلوں میں علماء کا ادب بٹھا دو. آج ساری دنیا کا باتیں ہماری نئی نسل کو بے ادب بنانا چاہتے ہیں، اور جب بے ادب بنا دو اسے تو پھر وہ دین کس سے سیکھے گا؟ گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھے گا، اور پھر گمراہ ہو جائے گا. اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ان کے اندر ادب پیدا کرو، ان کے اندر ادب پیدا کرو، دین والوں کا ادب پیدا کرو، اہل علم کا ادب پیدا کرو. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دیندار ضرور بن جائے گا. باطل نے ایک بنیاد پر ہتھوڑا مارا ہے کہ اسے بے ادب بنا دو. کیا کہتے ہیں اسے؟ کانفیڈنس، کیا کہتے ہیں؟ اعتماد، کانفیڈنس. انگریزی میں بتاؤ نا. کانفیڈنس. ہاں، ہوتا بے ادب ہے اور اس کو نام یہ دے دیتے. باپ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، استاد کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے. ملنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ ادب سے کام. یہ سبق ختم ہو گیا. با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. آپ دیکھیں گے جو بھی گمراہ ہوگا وہ بے ادب ہوگا. اس کو نہ اللہ کا ادب ہوگا، اللہ کے رسول کا ہوگا، نہ صحابہ کا ہوگا، نہ تابعین کا ہوگا، نہ فقہا کا ہوگا، نہ اللہ کے دین کے خدام، دین کی خدمت کرنے والے. کہیں ادب نہیں ہوگا. جب بھی وہ گمراہ ہوگا وہ بے ادب ہوگا. وہ صحابہ پہ بھی تنقید کر رہا ہوگا، محدثین پر بھی تنقید کر رہا ہوگا، فقہا پر بھی تنقید کر رہا ہوگا، علماء پہ بھی تنقید کر رہا ہوگا. جب بھی آپ کسی گمراہ کو دیکھیں گے تو آپ یہ بنیادی بات دیکھیں گے، بے ادب ہے. وہ صحابہ کا یوں تذکرہ کرے گا جیسے اس جیسے تھے کوئی. بے ادب. جتنی بھی گمراہیوں کے علمبردار گزرے ہیں، پیشوا گزرے، سب بے ادب ہیں.